اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 83 ہجری میں خاندان عشری نے کوفے سے قم کی جانب ہجرت کی اور دوسری صدی ہجری میں اسی خاندان کے دیگر افراد کثرت سے ہجرت کے سبب قم میں شیعوں کی تعداد کا اس قدر اضافہ ہوا کہ شیعہ اکثریت میں شمار ہونے لگے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہی آپ کے متعدد نمائندوں اور وکلا کا مرکز یہی شہر قرار پایا۔ خاندان عشری کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی نامور شیعہ خاندان بھی یہاں مقیم ہو گئے۔ نیز کثرت سے سعادات کی آمد نے قم کی رونق کو چار چاند لگا دیے۔ ظاہر ہے جس شہر میں نامور علمی شخصیتیں جمع ہوں اور تعلیم اور تعلم کا سلسلہ بھی جاری ہو تو وہ شہر مرکز علم بن جاتا ہے۔ لہذا اس شہر میں دوسری صدی ہجری میں ہی حوض علمیہ قائم ہو گیا۔ جناب علی بن بابا قمی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند ارجمند جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی شہر میں قیام فرمایا۔ اسی طرح علماء، فقہاء، مؤرخین، محدثین، مفسرین کی ایک طویل فہرست ہے جن کا تعلق قم سے۔ زمانہ قدیم سے ہی یہ شہر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا شہر رہا اور علوم اہل بیت علیہ السلام یہاں سے پوری دنیا میں نشر ہوتے رہے اور آج بھی الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ کے قم آنے سے قبل ظالم حکمرانوں نے اس شہر کی علمی مرکزیت کو ختم کرنے کی نہ صرف کوششیں کی بلکہ ایسے سفاکانہ اقدام کیے کہ علماء و طلاب کے لیے یہ سرزمین تنگ ہو گئی۔ نتیجے میں حوض علمیہ کی وہ رونق ختم ہو گئی۔ درس و تدریس، بحث و مباحثہ، تحقیق و تعلیق کا سلسلہ اگر رکا نہ بھی ہو تو کم ضرور ہو گیا۔ کتاب خانے بند ہو گئے تھے، مدرسوں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ضرورت تھی کہ پھر کوئی ایسی علمی اور عملی شخصیت آئے جو صحرا کو گلشن بنا دے، اس کا وجود خزاں کو بہار میں بدل دے۔ لہذا قم مقدس کے بزرگوں جن میں فقی و مجاہد آیت اللہ محمد تقی بافقی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سر فہرست ہے، آپ نے آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ کو قم مقدس آنے کی دعوت دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سامرہ، کربلا اور عراق کے حوضہائے علمیہ کو آپ نے چار چاند لگائے ہیں اور آپ ہی کے سبب وہاں علماء و طلاب کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوا ہے۔ آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم سے استخارہ کیا تو سورہ یوسف کی 93 نمبر کی آیت آئی، لہٰذا آپ اپنے شاگردوں کے ہمراہ قم مقدس تشریف لے آئے۔ آپ کی ہجرت نے مذہب کو تقویت اور حوض علمیہ کو رونق بخشی، بلکہ جو حوض علمیہ تعطیل ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، اسے دوبارہ حیات مل گئی۔ مدارس میں رونق، کتاب خانوں میں اہل تحقیق کا ہجوم، ہر جانب علوم میں آل محمد علیہ السلام کی تعلیم کا نہ رکنے کا والا سلسلہ قائم ہو گیا۔ آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری نے تقریباً 100 ایسے شاگرد تربیت کیے جو آسمان علم و فقاہت پر سورج اور چاند بن کر دمکے اور چمکے، جن میں عظیم فقہا کا نام ہے آیت اللہ العظمی سید محمد رضا گلپائگانی، آیت اللہ العظمی شیخ محمد علی عراقی، آیت اللہ العظمی سید روح اللہ موسوی خمینی، آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین مرشی نجفی کے اسماء گرامی سر فہرست ہے۔ بلکہ یہ کہنا بھی مبالغہ نہیں کہ آپ نے ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جنہوں نے نہ صرف قم بلکہ پوری دنیا میں دین اسلام اور مذہب اہل بیت کی عظمت کو نہ صرف پہچنوایا بلکہ دنیا سے اقرار بھی کرا دیا۔ الحمدللہ آج حوض علمیہ قم اپنے دوام کے ساتھ، اپنی رونقوں کے ساتھ قائم ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم آل محمد کے ظہور تک قائم رہے گا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ وہ ہمارے آیات اعظام حوضہائے علمیہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے دستور سے اس ظلمت کے دور میں روشنی اور ضیاء حاصل کر سکیں اور وہ صبح بھی جلد نمودار ہو جب ہم اپنے امام کی زیارت کر سکیں اور ان کے ظہور کے ساتھ یہ دنیا پھر سے عدل اور انصاف سے بھر جائے۔ آمین یا رب العالمین۔